والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق اللہ العظیم. مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کے احسان عظیم سے قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں اللہ نے مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کی ہم پہ بڑی رحمت ہے کہ کلام مقدس کو سمجھنا. ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کا کلام اور اس کی برتری تمام کلاموں پہ ایسی ہے جیسے اللہ کی برتری تم میں سے ایک عام انسان پہ ہے. جس طرح اللہ تم میں سے ایک عام انسان سے بہت بڑا، بہت بلند، بہت برتر اور اعلیٰ ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام تمام کلاموں سے اعلیٰ، برتر اور بزرگ ہے. پھر فرمایا کہ جو کلام مقدس میں غور کرتا ہے اور کلام مقدس کے لیے وقت نکالتا ہے اور اس کے لیے اپنی سمجھ کو استعمال کرتا ہے، تو اللہ اس کی سمجھ اس وقت بھی قائم رکھے گا چاہے اس کی عمر 200 سال بھی ہو جائے، اور اس کی عقل سلامت رہے گی. اور اس کی عقل اس وقت بھی ٹھیک رہے گی جب لوگ نیم پاگل ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں. لیکن جو قرآن کے ساتھ اپنی عقل کو استعمال کرتا رہے گا، اللہ اس کی عقل کو درست رکھے گا. تو لہذا قرآن ایک ایسا اعلیٰ اللہ کا دیا ہوا انعام ہے جو تمہیں ہر حالت میں برکت ہی دیتا ہے. اس کا کھلنا بھی برکت، اس کا پڑھنا بھی برکت، اس کا دیکھنا بھی برکت، اس کے قریب رہنا بھی برکت، اس کی بات کرنا بھی برکت، اس کی طرف بلانا بھی برکت، اس کے لیے بات کرنا بھی برکت، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کا خیال آنا بھی برکت ہوتا ہے. کہ اس کا خیال بھی آ گیا آپ کو کہ آپ قرآن کھولنے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے رحمت کا سبب ہے. اچھا، قرآن کریم اپنی جگہ ایک بڑی ہی مستحکم، اعلیٰ برکت والی اللہ کی طرف سے دی گئی توفیق ہے. اللہ جسے پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے ہی قرآن کی طرف آنے کا موقع دیتا ہے. اور یہ جہلاء، بے وقوف اور کند ذہن لوگوں کی کتاب نہیں ہے. یہ بڑے سمجھدار، صاحب الذہن، بڑے صاحب الرائے، باریک دماغ، باریک سوچ، اعلیٰ شعور والے لوگوں کی کتاب ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ قرآن کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی ہر چیز بہتر ہونے لگی ہے. اب آپ کی ہر چیز کو اللہ بہتر کرنے لگا ہے، تبھی آپ کا ذہن قرآن کی طرف راغب ہونے لگا ہے اور قرآن کے ساتھ آپ کا وقت گزرنے لگا ہے. تو یہ اس بات کی سادی سیدھی علامت ہے کہ اب اللہ نے آپ کی ہر چیز کو بہتر کرنا ہے. کیونکہ قرآن کے لیے حضور نے جو فرمایا، خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. جب حضور تمہیں سب سے بہتر فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے برتر بزرگ وہی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے. آمین کہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق دیے رکھے اور ہمیں
قرآن کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے کا موقع اللہ دیتا رہے، اور کچھ نہ کچھ قرآن سے کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی موتی ہمیں قرآن سے ملتا رہے۔ اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کیجئے، ہر صورت شامل کیجئے، اپنے اوپر اس کی پابندی لگائیے، اور کسی صورت بھی اس سے محروم نہ رہیے۔ وقت تھوڑا ہے، بہت کم ہے ہمارے پاس، ابھی یہ دن اور رات کا نظام میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، لہذا اس وقت میں ہمیں قرآن سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ جتنا زیادہ قرآن سیکھ جائیں گے، یہی سب سے بڑی ہمارے لیے وہاں عزت کا سبب ہوگا، یہی سب سے بڑا کرم ہوگا، یہی سب سے بڑی فضل کی وہاں ہمارے لیے برکت بنے گا۔ ہماری قبر میں بھی یہی آئے گا، ہماری قبر میں بھی اسی کی آیتیں آئیں گی، اسی کی صورتیں ہوں گی، اور ہماری قبر میں بھی اسی کی روشنی ہوگی، ہمارے حشر میں بھی یہی ہمارے ساتھ ہوگا، اور اسی کی برکت ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ساری رحمتیں اسی کے ساتھ ہیں، اگر حضور کی برکتیں ملیں گی تو بھی قرآن کی وجہ سے، قرآن کی رحمتیں ملیں گی، قرآن کے فضل ملیں گے، تو اس کے سوا اور کوئی انداز نہیں ہوگا۔ سورہ روم کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 40 تک پڑھا جا چکا تھا، پچھلی گفتگو آیت نمبر 40 تک ہو چکی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 43 تک پڑھا گیا، ترجمہ سنیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا خشکی اور تری میں ان لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اب اللہ چاہتا ہے کہ انہیں کچھ سزا دے ان کے برے اعمال کی، کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، سیرو فی الارض، انہیں فرمائیے کہ تم زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، جاؤ۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھیے کہ تم سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، اور ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، پس اپنا رخ اسی دین قیم کی طرف کر لو، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کی طرف سے جو ٹل نہیں سکتا۔ یومئذ یصدعون، اس روز یہ لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو کس قدر خوبصورت انداز میں یہ ترتیب بیان کی گئی ہے، اور کس قدر اچھے انداز میں اس کی گفتگو قرآن میں کرنے کی سعادت ملی ہے۔ آئیے، جو یہ الفاظ قبلہ پیر صاحب نے تفسیر میں لکھے ہیں، میں پہلے انہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ اس قدر خوبصورت الفاظ ہیں کہ آپ نے اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں بڑا اعلیٰ ایک انداز یہاں بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو آج تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، جو ہر طرف تمہیں آج برائیوں کے اڈے نظر آ رہے ہیں اور ہر طرف برائیاں پھیلتی نظر آ رہی ہیں، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، یہ لوگوں کے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے، اور تم لوگوں نے میری زمین کو فساد سے بھر دیا، میری زمین کی خشکیوں میں اور میری زمین کی تریوں میں تم لوگوں نے گناہ کیے ہیں۔
اور ان گناہوں کی وجہ سے یہ فساد ہو رہا ہے۔ جتنا بھی تمہیں ہر طرف نظر آتی ہیں قتل و غارت اور چوریاں چکاریاں اور ڈکیتیاں اور بدامنیاں اور بم دھماکے اور فائرنگیں اور جتنا بھی یہ تمہیں برائیوں کا ایک چال نظر آ رہا ہے، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اس میں جو پیر صاحب نے لکھا ہے وہ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، جہاں بھی کسی قوم نے اللہ کے نظام حیات کو اپنایا ہے، ان کی زندگیاں اور ان کا ماحول خوشی اور مسرت سے بھر گیا ہے، اور جہاں بھی کسی قوم نے اللہ کے اس نظام سے روگردانی کی ہے، وہاں سے امن اور سکون رخصت ہو گیا ہے، بے چینی اور اضطراب کے اندھیرے پھیلنے لگے ہیں۔ عملی زندگی میں نیکی اور بدی کے اثرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب عقائد صحیح ہوتے ہیں تو قلب اور روح کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے۔ عملی دنیا میں بھی دیانتداری، اخلاص، حق گوئی، جرت، بے نیازی اور اللہ کی محبت کے پھول مہکنے لگتے ہیں۔ جہاں بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے، وہاں کفر کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ وہاں انسان کی عملی زندگی بھی بدکاری، بدعمالی کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ اگر وہ طاقتور ہے تو لوگوں کے حقوق پامال کرنے لگتا ہے، اگر وہ کمزور ہے تو گرے ہوئے سوکھے پتے کی طرح ہچکولے کھاتا ہے، اسے کہیں قرار نہیں ملتا۔ جس معاشرے میں انسان کی عزت اور اس کا مال محفوظ نہ ہو تو کیا وہاں امن ہو سکتا ہے؟ اب عہد جاہلیت کی تاریخ پر ایک سرسری نظر ڈالیں۔ ہر ملک میں آپ کو اس آیت کی عملی تفسیر نظر آئے گی۔ اگر آپ آج کے دور کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے پیش کیے ہوئے نظام سے منہ پھیر کر کس طرح انسان سزا پا رہا ہے۔ نہ خشکی پر امن ہے، نہ سمندروں میں کوئی عافیت نظر آتی ہے۔ زمین پر جگہ جگہ میزائل کے اڈے قائم ہیں، جہاں سے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم پر ایٹم بم برسا کر ہر چیز کو تست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ سمندر کی سطح میں سمندر کو ابلتے ہوئے جہنم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کرہ ہوائی میں بڑی بلندیوں پر امریکہ کا ہوائی بیڑا جو ہزاروں طیاروں پر مشتمل ہے، ہر وقت مصروف پرواز رہتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم فٹ ہیں۔ ایک سگنل سے وہ پوری دنیا میں تباہی برپا کر سکتا ہے۔ بڑی قوتیں مخلق سے مخلق اسلحہ بنانے کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بھاگ رہی ہیں، اور ہماری خاندانی زندگی بھی کسی فساد سے محفوظ نہیں ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو آج لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، اس کی وجہ دونوں کا بے دین ہونا ہے۔ ماں باپ اپنی عیش پرستی کی وجہ سے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ غیر تربیت یافتہ اولادیں بڑی ہو کر اپنے والدین کا ادب نہیں کر سکتی، بلکہ انہیں ایک ناقابل برداشت بوجھ خیال کرتی ہیں۔ بڑوں کے دلوں میں چھوٹوں کے لیے رحم اور شفقت نہیں رہی ہے۔ چھوٹوں کی آنکھیں شرم و حیا کے نور سے محروم ہو گئی ہیں، اور اپنے بڑوں کی پگڑیاں اچھالنا ان کے لیے فیشن بن گیا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس آیت کا مفہوم درست انداز میں سمجھ آنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ بول دیجئے، بولیے ذرا استغفر اللہ۔ کہ اگر تمہیں یہ فساد نظر آ رہا ہے تو یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، یہ تم نے خود کیا ہے۔ آج تم سب میرے سجدوں میں جھکو، تم سب اپنے اپنے گھروں میں نماز اور نیکی کا نظام بناؤ، قرآن کے لیے حلقے بناؤ، تمہیں ہر طرف ہم خود امن قائم کر دیں گے، تمہیں ہر طرف رحمتوں کی گٹائیں برستی ہوئی ہم خود دکھائیں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور تمہاری اپنی وہ ہاتھوں سے بوئی ہوئی فصلیں ہیں جنہیں تم کاٹ رہے ہو۔ لہذا اگر تمہیں آج کسی بھی جگہ فساد، تکلیف نظر آتی ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تم خود ہو، تمہاری اپنی ذات ہے۔ تم نے خود کو اپنے رب کے سامنے جس طرح سے برائیوں میں اور نافرمانیوں میں لگا دیا ہے، ہم تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں اتارنے والے۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، اس سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ آج کے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟
اور کیوں اتنی ہر طرف بے چینی ہے، کیوں اتنے لوگ پریشان ہیں، کیوں اتنی ہر طرف جو ہے لوگ دکھوں میں اور برائیوں میں مبتلا ہے، حضور یہ اتنے خراب حالات کیوں ہیں؟ میں کوئی حرض نہیں، ادھر آؤ تو میں سمجھاتا ہوں۔ تو آپ نے اس کے ہاتھ میں ایک پتھر پکڑا دیا، فرمایا ایسا ذرا اوپر پھینکو۔ اس نے کہا حضور اس سے کیا ہوگا، ہاتھ میں جو کہہ رہا ہوں کرو۔ اس نے ہاتھ سے پتھر لیا اور اس کو ہوا میں اچھال دیا اوپر، وہ پتھر نیچے گرا۔ کہا تم نے اوپر کیا پھینکا تھا؟ کہا حضور پتھر۔ کہا نیچے کیا آیا؟ کہا پتھر۔ کہا تو جیسے اعمال اوپر بھیجو گے ویسے ہی نیچے آئیں گے۔ جو اللہ کی طرف بھیج رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر کیا پھول اتارے؟ کیا اللہ تمہارے اوپر وہاں اوپر سے کوئی جو ہے وہ آب زمزم پھینکے؟ جو نیچے سے اوپر جائے گا بولو، بول دو نا بھائی، وہی نیچے آئے گا۔ آپ نیچے سے اوپر اعمال کیا بھیج رہے ہیں، تو اسی طرح کی چیزیں نیچے آ رہی۔ تو اللہ نے واضح کر دیا اس آیت میں کہ تمہاری اپنی ہی کمزوری ہے جو تمہیں ہر طرف فساد نظر آتا ہے۔ میری زمین تو بڑی خوبصورت تھی، مجھے کہو سبحان اللہ، میری زمین تو بڑی اعلیٰ تھی میری، تو آؤ بھی وہاں چلے جاؤ نا جہاں آج انسان نہیں بستا، ان جنگلوں میں جا کے دیکھو، ان وادیوں میں جاؤ، ان پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھو ذرا جہاں انسان موجود نہیں ہے، تمہیں نظر آئے گا کائنات کتنی پیاری ہے، کائنات کتنی خوبصورت ہے، وہ بہتی ہوئی ندیاں، وہ اچھلتے ہوئے دریاؤں کے خوبصورت انداز، وہ خوبصورت نظارے اللہ کے، تمہیں نظر آئے گا کہ اتنا پیارا اللہ کا یہ نظام، اتنی خوبصورت۔ اور جہاں تمہیں انسان نظر آئیں گے دیکھو وہاں گند ہی گند، وہاں برائیاں ہی برائیاں، وہاں ایک دوسرے سے لڑائیاں جھگڑے فساد اور مارن کٹ اور برا حال۔ کیوں؟ انسان آپس میں ایک دوسرے سے ذلیل و خوار ہو رہے۔ اور اگر آپ اللہ کے نظام کو جا کے دیکھیں کتنا خوبصورت۔ تو کہا یہ اگر تمہیں فساد نظر آ رہا ہے یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ فصلیں بنائی ہیں اور تمہیں آج نظر آ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک تھیلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو اس نے آ کے وہ تھیلی کھولی اور کہا حضرت یہ میں نے فلاں ایک کھیت میں سے مجھے یہ تھیلی ملی ہے۔ وہ تھیلی جب کھولی گئی تو اس میں جو چاول کے دانے تھے وہ انگوروں کے سائز کے برابر تھے۔ یعنی چاول کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے بولو، لیکن اس کا سائز انگور جتنا تھا۔ تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا حضرت یہ پرانے زمانے کی تھیلی لگتی ہے، اور اس کے اندر ایک تحریر بھی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اس وقت اگتے تھے جب زمین پہ ہر طرف عدل اور انصاف تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی آج تمہیں نعمتیں چھوٹی ہو کے مل رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں ظلم و ستم کا نظام، اور اگر تم اچھائیاں اور نیکیاں کرو تو اللہ انہیں بڑھا دے، اللہ انہیں زیادہ کر دے، اللہ انہیں بڑا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے اور دجال کو آپ قتل کر دیں گے، اس کے مریدوں کو بھی قتل کر دیں گے، اور یاجوج ماجوج کو بھی مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اور پوری زمین پہ پھر آپ شریعت محمدی نافذ کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ پوری زمین پہ شریعت محمدی نافذ کر دی جائے گی، دجال قتل کر دیا جائے گا، یاجوج ماجوج ختم کر دیے جائیں گے، اور پوری زمین پہ امن اور سکون ہوگا۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے ایک انار کا دانہ، ایک انار کا سائز اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کے نیچے 10 لوگ کھڑے ہو سکیں گے۔ بولو کیا؟ اس کے نیچے، ایک انار کے نیچے 10 لوگ کھڑے ہو سکیں گے، اور اس کے چھلکے کے نیچے سورج کی دھوپ کے لیے پناہ لے لیں گے۔ اتنا امن اور سکون ہوگا، اور اس چیزوں میں اتنی برکت آ جائے گی۔ یہ جو آج آپ کو ہر طرف بے برکتی نظر آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، وہ گناہ ہیں لوگوں کے جو تمہیں آج نظر آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تمہیں ہر طرف نحوستوں کے ڈیرے نظر آتے ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن نے تو ہماری آنکھیں کھول ہی دی، بول دو قرآن نے ہماری آنکھیں بولی ہیں کھول دی۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اس ذاتی لیول کے اوپر کام کرے، اپنے ذاتی لیول پہ ہر شخص خود سے دیکھے۔ وَلَا تَنظُرْ لِنَفْسٍ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص خود دیکھے، اپنے نفس کو دیکھے
کہ اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے۔ نفس خود سے دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھ کے چلیے۔ اب ہر بندہ اپنی ڈیوٹی خود ہی اٹھا لے، کسی اور سے کیا سننا ہے، کسی اور سے کیا کرنا ہے، خود اپنی ڈیوٹی اٹھائے کہ میری آج کی ذمہ داری کیا تھی اور مجھے کیا آج کرنا تھا وہ کرے۔ بس اتنا کام ہے۔ فلاں کیا کر رہا، فلاں کیوں نہیں کر رہا، فلاں نے کیا نہیں کیا، فلاں کتنا کر رہا، فلاں کیوں نہیں کر رہا، یہ چھوڑ دیں، یہ باتیں چھوڑ دیں، خود سے اپنی ذات کی طرف توجہ کریں۔ انشاءاللہ کہہ دیجیے، خود سے اپنی ذات کے اوپر پہرے بٹھائیں، اپنی ذات میں گم ہو جائیں، اپنی ذات کو درست کیجیے۔ اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ کسی کا نہ بن، آپ کسی کے نہ بنیے، کسی کے ساتھ نہ چلیے، اپنے ساتھ تو چلیے۔ تو اب ہماری ذمہ داری شاید کے بعد یہ آتی ہے کہ مولا تو نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری وجہ سے ہی فساد ہو رہا ہے، تو مولا میں اپنی آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں، میں آپ کو اپنے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آپ کے لیے کہ مولا میں اس گناہ سے باز آؤں گا انشاءاللہ، میں اپنے لیول پہ سے چھوڑ دوں گا، آج ہی چھوڑتا ہوں، اسی وقت چھوڑتا ہوں، اور مولا تجھ سے وعدہ کہ اب میں آئندہ زندگی میں اس گناہوں کی زندگی سے باز رہوں گا۔ بس اتنی سی بات۔ خود اپنی ذمہ داری اٹھائیے۔ فلاں نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، چھوڑ دو بھائی، کب تک دوسروں پہ ذمہ داری ڈالتے رہو گے؟ آپ کی آج کی 5 نمازیں کہاں ہیں؟ آپ کا آج کا قرآن کہاں ہے؟ آپ کی آج کے دن کی ذمہ داریاں جو آپ کے والدین کے اوپر تھیں، جو آپ کے بچوں کے ساتھ تھیں، جو آپ کی اپنی رزق کی والی تھی، وہ کدھر ہیں؟ آپ اپنی ذمہ داری بتائیے، اپنی بات کیجیے۔ اللہ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ اپنی توفیق اللہ دے دے ہمیں، اور ہم خود کو اس 5-6 فٹ کے قد کو ٹھیک کر لیں، اس کو فتح کر لیں ہم انشاءاللہ۔ اس کو ہم فتح کر لیں تو دنیا خود ہی فتح ہو جائے گی۔ اسے فتح کیجیے، یہ جو 5-6 فٹ کا قد ہمیں ملا، یہ جو ہمیں اللہ نے جسم دیا، روح دی، اس کو فتح کیجیے، باقی دنیا کو چھوڑ دیجیے، جان چھوڑ دیجیے لوگوں کی، اپنی زندگی، اپنے دن، اپنے رات، اپنا جسم، اپنی روح، اس کی طرف توجہ کیجیے۔ فساد خود ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کہو نا ذرا، فساد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے بھی فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے خود بچاؤ۔ تمہارا کام ہے خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو۔ تمہارے گھر والے وہ تمہارے زیر نگیں ہیں، وہ تمہارے ہاتھوں میں ہیں، وہ تمہاری قوت کے نیچے ہیں، تم آج انہیں سیدھا کرنا چاہو تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود سے اپنے گھر والوں کو اور خود کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ تو ہم نے مل کے کرنا ہے یہ انشاءاللہ، بولیے ذرا، ہم سب مل جائیں اور اپنے اپنے لیول کے اوپر کام کریں۔ کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اور کیجئے انشاءاللہ، اور کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اصلاح کے لیے قدم اٹھائیے، روزانہ کے بنیاد پہ اصلاح کیجئے، بہتر سے بہتر ہوتے جائیے، انشاءاللہ زمین میں فساد ختم ہوگا، یہ کرم اور فضل اللہ دوبارہ دے دے گا، وہی بہاریں پھر لوٹ آئیں گی، وہی حضور کی محبت کے انداز دوبارہ سے اللہ دے دے گا، وہی فضل پھر آئے گا، اگر کوئی حضور کے ساتھ مخلص ہو جائے، ان کے دین سے مخلص ہو جائے۔ قرآن کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہاری ہی مدد کی جائے گی اگر تم مومن بن جاؤ، مدد ہم تمہاری ہی کریں گے۔ اب اس کو الٹا دیں، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے اگر تم مومن نہیں ہو، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، کافروں کی کر دیں گے، ان کی مدد کر دیں گے ہم، وہ مومنوں جیسے کام کر رہے ہیں ہم ان کی مدد کر دیں گے، تم مومنوں جیسے کام نہیں کرتے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ صرف کلمے سے بات نہیں بنے گی، صرف کلمہ پڑھ کے تو نام محمد علی رکھ کے بات نہیں بنے گی، صرف والدین اسلامی ہیں، گھر اسلامی ہے، اس سے بات بولو، سارے بولو، نہیں بنے گی۔ تمہارا کام جب تک مسلمانوں جیسا نہیں ہوگا اور مومنین جیسا نہیں ہوگا، ہماری مدد تمہارے لیے نہیں ہے۔ مدد اسی کے لیے جو مومن، مدد اسی کے ساتھ جو مومن، جو مومنین کے اعمال جیسے نہیں ہے اس کی مدد کا کوئی تصور نہیں۔ تو قرآن بڑا واضح ہے کہ ہم نے یہ جو تمہیں بتا دیا آج کہ زمین میں تم نے فساد برپا کر دیا تمہارے گناہوں نے،
اور تمہارے گناہوں کی وجہ سے آج تمہاری زندگی اجیرن بنی ہوئی۔ اب دھیان کیجیے گا اس بات پہ، یہ بہت بڑا معاملہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، تسلی سے سنیے، اور گناہوں کے معاملات اس کی زندگی میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہو، وہ چاہے خفیہ ہو یا جلی ہو، خفیہ گناہ ہو یا پھر وہ لوگوں کے سامنے کرنے والے گناہ ہو، کوئی بھی۔ سب سے پہلی چیز گناہ کا جو رزلٹ ہے وہ ہے بے چینی، اضطراب۔ یہ لازم ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ تم اس کے چہرے پہ ہوائیاں دیکھو گے، تم اس کی آنکھوں میں پریشانیوں کے انداز دیکھو گے، اس کے چہرے پہ تمہیں نظر آئے گا کہ یہ شخص بے چین آدمی۔ اس کی وجہ بول دو سارے، گناہ ہے۔ کیا ہے وہ گناہ؟ اس کے چہرے کو بے چین رکھتے ہیں، اور اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ اضطرابی ہوگی۔ یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ شخص گناہوں میں ملوث ہے، چاہے عمر اس کی 90 سال ہے، اور اس کی آواز اور اس کے انداز اور اس کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا سخت ترین بے چین آدمی ہے، بلکہ اپنی بے چینی دوسروں پہ بھی ڈال دیتا ہے۔ یعنی ایسی گفتگو کرتا ہے کہ نہ صرف خود بے چین، اضطراب اور اندر سے ڈرا ہوا سہما ہوا شخص ہے، بلکہ جو ساتھ بیٹھتا ہے اس کو بھی منتقل کر دیتا ہے وہ جراثیم، اور اس کے اندر بھی وہی بے چینی ڈال کے بھیجتا ہے۔ اور آج تو بڑے حالات خراب ہے، بہت ہی برا حال ہے، بہت ہی برائیاں ہیں بھائی، ہر طرف بڑا ہی برا حال۔ اور اچھا بھلا بندہ بیٹھا اس کے پاس، اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی کر کے بھیج دیتا ہے۔ سمجھ لو گناہ گار آدمی، اس سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اس کی اپنی بے چینی تمہیں بھی بے چین کر رہی۔ تو یہ پہلا رزلٹ ہے گناہ کا۔ تمہیں جو بھی ایسا نظر آئے فوراً سمجھ جاؤ، خود اپنی طبیعت میں بھی دیکھ لو کہ جس دن تمہیں بے چینی اور اضطراب تمہاری طبیعت کے اندر آ گیا، اور تمہیں لگا کہ آج تو ایک عجیب سا خوف طاری ہے میرے اوپر، عجیب سی میرے اوپر ایک عجیب سا انداز مجھے بے چین کر رہا ہے، فوراً جلدی سے وضو کرو اور 2 نفل توبہ کے پڑھو۔ چھوڑ دو لوگوں کو بتانا، ڈاکٹروں کے پاس جانا، حضور ڈاکٹر صاحب میں بڑا پریشان رہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میں بہت بے چین رہتا ہوں، کوئی گولیاں دے دیں، کوئی ڈپریشن کی مجھے کوئی ایسی کوئی دے دیں، کوئی وہ دوائی دے دیں، کوئی بوتل لگائیں مجھے۔ کیسے بھائی؟ کیا دوائیوں سے یہ چیز نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے۔ کیا لگا دیتا ہے؟ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے۔ وہ دل اس سیاہ نقطے کی بے چینی محسوس کرتا ہے۔ جب دوسرا کرتا ہے تو دوسرا لگ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تو تیسرا لگ جاتا ہے، چوتھا کرتا ہے چوتھا لگ جاتا ہے، اور یوں ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ مسلسل باز نہیں آتا اور اپنی اس گناہوں کی زندگی میں لگا رہتا ہے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر کوئی نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ دل اس گناہ کی وجہ سے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بند ہو گیا، بلاک ہو گیا۔ اب سنیے اس کے ساتھ وہ پھر شروع ہوگا جس کی جو قرآن نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اب یہ شخص صفائے فساد کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی زبان سے فساد، اس کی حرکات سے فساد، اس کے گھر میں فساد، کیونکہ دل سارے کا سارا سیاہ ہو چکا ہے۔ اب وہ فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر دے، آمین کہو۔ بہت بڑا مرض ہے یہ۔ ہر صورت گناہوں سے بچیے، اور گناہوں سے ہر صورت پرہیز کیجیے۔ کسی صورت بھی کسی بھی جگہ گناہ کا معاملہ بنے، فوراً توبہ کی طرف، استغفار کی طرف جائیے، کیونکہ وہ بے چینی تمہیں لے دے جائے گی، وہ تمہیں غلط فیصلے کرنے پہ مجبور کرے گی، وہ تمہارے لیے بہت ساری لڑائیاں اور جھگڑوں کا سبب بنے گی، کیونکہ جو بے چین آدمی ہے وہ کہاں بیٹھے گا چین سے؟ پھر تو سنیں گے آپ اس سے بہت کچھ، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہر طرف فساد کی بیج بوتا جائے گا اور ہر طرف نحوستیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو یہ پہلا رزلٹ ہے۔ دوسرا رزلٹ سنیے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو کس طرح سے گناہ اس کے لیے معاملہ خطرناک بناتا ہے۔ وہ یہ کہ جب جس جگہ پہ گناہ کیا جاتا ہے وہ جگہ کی نحوست اس جگہ کے اوپر گناہ کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ اب اس جگہ پہ لیٹنا بیٹھنا سکون نہیں دے سکتا تم۔ اگر تمہارے گھر کے کسی کمرے میں گناہ ہوا ہے، اس کمرے میں تمہیں سکون نہیں آنے والا، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کیونکہ گناہ کا تعلق جہنم سے ہے، اور جہنم کا ایک لنک تمہارے اس روم میں آ گیا ہے۔ جہاں جہنم ہے وہاں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ بیڈ روم ہے، وہ ڈرائنگ روم ہے، وہ تمہاری کرسی ہے، وہ تمہارا صوفہ ہے جس پہ گناہ ہوا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر سکون نہیں آ سکتا۔ لہذا تسلی رکھو، تسلی سے جان لو کہ جہاں بھی تمہیں سکون نہیں نہ آ رہا وہاں پہ گناہ ہو چکا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کتنے سکون میں؟ ذرا انشاءاللہ بولو نا ذرا، کہ ہے کہ نہیں اس وقت؟ کیوں؟ یہ اللہ کی زمین مسجد ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ بے گناہ زمین ہے، یہاں پہ کوئی گناہ نہیں نہ ہوا جو ہی اندر آتے ہو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، یا جب مصلی بچھاتے ہو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہی کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، سکون آ جاتا ہے۔ کیوں؟ مصلی پہ گناہ نہیں ہوتا، مصلی سکون کی جگہ ہے۔ مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہی سب سے پہلی چیز یہ آئے گی، تمہارے دل سے ایک خاص سکون کی آواز اٹھے گی، کیونکہ جگہ سکون والی ہے۔ تو اللہ توفیق دے دے۔ گناہ سے یہ بھی بہت بڑا جو رزلٹ آتا ہے کہ وہ جگہ ہی بے سکون ہو جاتی ہے۔ اب اس کی بے سکونی دور کرنی ہے تو اس جگہ پہ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، اس جگہ پہ نماز ادا کرو، اس جگہ پہ قرآن پڑھو، اس جگہ پہ درس لو، اس جگہ پہ درود شریف پڑھو، لوگوں کو بلاؤ، اس جگہ کے اوپر بٹھا کے اللہ کا ذکر کرواؤ۔ اس سے اس کی نوست اٹھ جائے گی، اس کی نوست ختم ہو جائے گی۔ اگر تمہیں گھر میں چین نہیں آ رہا، اس گھر میں درس قرآن کرواؤ، اس گھر کے اندر لوگوں کو بلاؤ اور ان سے کہو آؤ میرے گھر میں اللہ کا ذکر کرو، مجھے چین نہیں آتا میرے گھر میں۔ جو ہی تم اللہ کا ذکر کراؤ گے وہ ساری نحوستیں ان لوگوں کے قدموں کے ساتھ ہی تمہارے گھر سے باہر نکل جائیں گے، تمہارا گھر امن والا بن جائے، سکون والا۔ تیسری چیز جو گناہ کا رزلٹ ہوتی ہے، سنیے، جو بہت بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا خوف پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا خوف پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جو اس کو نہ سونے دے گا، نہ اس کو وہ کسی جگہ، وہ بہترین خوبصورت جگہ بھی جائے گا نا تو اس جگہ کی بھی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر پائے گا۔ وہ خوف اس کو ہر وقت اپنے اس اظہار میں رکھے گا، اس گناہ کا خوف اس کو اچھی چیزوں کی محبت بھی نہیں آنے دے گا۔ یعنی آپ اس شخص کو، جو شخص سخت گناہ گار ہے، اسے بہترین اچھا کھانا بھی پیش کریں گے نا تو وہ وقتی طور پہ اس کو مزہ دے سکتا ہے، ساتھ ہی وہ خوف اس کے اوپر دوبارہ طاری ہو جائے گا، اور وہ خوف اس کو وہ ساری کی ساری جو بھی اس کے سامنے نعمتیں پڑی ہیں ان نعمتوں کی بھی محبت نہیں آنے دے گا۔ تو بتائیے اس سے بڑی کیا نوست ہو سکتی ہے؟ بتاؤ نا ذرا، کہ خوف تمہیں ہر جگہ ہے اور اس خوف کی وجہ سے تمہارے لیے یہ عذاب پیدا کر دیا گیا کہ جہاں بھی جا رہے ہو تمہیں اس جگہ کا مزہ ہی نہیں آ رہا۔ بھئی آپ ناران چلے گئے، آپ بڑی خوبصورت وادیوں میں چلے گئے، خوف نے تمہیں وہاں بھی چین نہیں آنے دینا، اس خوف نے تمہیں جینے نہیں دینا۔ تو اللہ اس سے محفوظ کر دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی جو بات میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کے حوالے سے میرے نظر میں یہ بات اس سے بھی کہیں بڑی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ گار ہوتا ہے، مسجد کے سامنے سے گزر جائے گا، اندر جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بول دو نا، نہیں جائے گا اندر۔ گناہ اس کو ریپیل کرے گا، اس کو ریپیل کر دے گا، اٹریکٹ نہیں کرے گا، اس کو دور کرے گا۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے نیکی کی طرف جانے کا رجحان نہیں ہوگا، اس کی سوچ نہیں جائے گی کہ میں جلدی اٹھ کے اللہ کے گھر پہنچ جاؤں، اس لیے کہ گناہوں نے اتنا اس کو ناکارہ کر دیا ہے کہ اب وہ اللہ کے سامنے جانے سے بھی گریز کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کوئی کام غلط کر بیٹھتا ہے تو وہ اپنے باس کے سامنے نہیں جاتا، نہیں جاتا نا، بولو نہیں جاتا۔ دفتروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب کوئی اولاد کام غلط کر بیٹھے ابا جی کے سامنے نہیں جائے گی، کیوں؟ کام غلط ہو گیا، اب والد صاحب آ گئے ہیں تو ادھر ادھر پھرے گی، ادھر ادھر جائے گی، کیوں؟ والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے چلا گیا تو ڈانٹ پڑ جانی ہے، کیوں؟ کام غلط کیا ہوا ہے، نہیں جائے گی سامنے۔ ایسے ہی گناہ گار اللہ کے سامنے نہیں آتا۔ تو بتائیے اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ کے سامنے آنے سے بھی اللہ دور کر دے؟ اس سے بڑا کیا ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے؟ کسی شخص کے اوپر عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ اس سے بھی محفوظ کر دے کہ وہ نیکیوں کی طرف جانے کا رجحان ہی ختم ہو جائے۔ پھر گناہ کا
یہ جو انداز ہے میں کہاں تک اسے لے کے جاؤں، اس کی بھی معرفت اللہ ہمیں دے دے، اور نیکیوں کی معرفت بھی لو، گناہوں کی بھی لو۔ جتنا اندھیرا جانو گے اتنی ہی نیکی کی تمہیں قدر ہو۔ تو اندھیرے کو بھی جانو کہ اندھیرا کیا کر سکتا ہے۔ اب جب کوئی اور زیادہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، سنیے، تو اس کے لیے ہر گناہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے چھوٹا تھا، بولو، پھر کیا ہوا؟ بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اور یوں چلتا چلتا وہ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر بیٹھے گا، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے عظیم جرم ہے، وہ بھی کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے گناہ کرتے 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 ایک وقت آیا کہ وہ شرک کے بھی معاملات میں جا بیٹھا۔ اللہ اس سے بھی محفوظ کر لے۔ پھر گناہ اس کو وہاں تک لے جائیں گے کہ جہاں وہ اللہ کا بھی انکار کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں۔ تو اس لیے گناہوں کے معاملات جہاں تک دور تک جاتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی فساد کی چیزیں بڑھتی جائیں گی، اتنا ہی زیادہ فساد پھیلتا جائے گا، اتنی ہی زیادہ نوسط پھیلتی جائے گی۔ اور اسی کے مقابلے میں سنو، اب دھیان کیجئے، جہاں نیکیاں ہوتی ہیں، بلکہ کہو سبحان اللہ، جہاں نیکیاں ہوتی ہیں یہی انداز نیکیوں کے بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نیکی تمہارے اندر سکون پیدا کرتی ہے، یہ تمہارے اندر آرام پیدا کرتی ہے، تمہارا چہرہ پرسکون ہوگا، تمہارے اوپر ہزار قیامتیں بھی گزر جائیں گی، تمہارے چہرے کے اوپر ایک بل نہیں آئے گا۔ آپ حیران ہوں گے، یار یہ کیسا شخص ہے، اس کو کتنا کتنا ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، کبھی اسے ہم نے پریشان نہیں دیکھا۔ دنیا کتنی پریشان ہے، یہ بندہ پریشان کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ نیکیوں میں لگا رہتا ہے۔ تو نیکیوں کا پہلا رزلٹ ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے آسانی اور سکون پیدا کرتی ہے، اور وہ سکون تمہاری چہرے پہ، تمہارے آواز میں، تمہارے دل کی دھڑکنوں میں نظر آئے گا، وہ وجود تمہیں نظر آئے گا کہ یہ باعث سکون۔ اچھا، نہ صرف جس طرح وہ تھا کہ قریب بیٹھے ہوئے شخص کو بھی وہ بے چین کر دیتا ہے، یہاں الٹا صاحب ہے، یہاں قریب بیٹھے والا بھی سکون لے کے چلا جائے گا، وہ بھی آئے گا تو سکون سے بھر دیا جائے گا، حالانکہ بے سکون آیا تھا، لیکن جس کے پاس بیٹھا وہ سکون والا تھا، نیکیوں والا شخص تھا۔ تو یہ نیکی کا پہلا رزلٹ۔ دوسرا رزلٹ یہ آتا ہے کہ جس جگہ پہ نیکی ہوتی ہے اللہ اس جگہ کو برکت عطا فرماتا ہے، اللہ اس جگہ کو کھول دیتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ وہ چھوٹی بھی جگہ ہوگی تو ایسا لگے گا جنت کا محل ہے، وہ چھوٹا سا گھر ہوگا، کٹیا ہوگی چھوٹی سی، لیکن یوں لگے گا جیسے جنت کی ساری نعمتیں یہیں اتری ہوئی۔ وہ چھوٹی سی جگہ نیکی کی وجہ سے، کیونکہ نیکی کا تعلق ڈائریکٹ جنت کے ساتھ ہے، تو جہاں نیکی ہوتی ہے جنت کا ایک لنک وہاں اتار دیا جاتا ہے، لہذا جنت جیسی ہی برکتیں اس جگہ پہ اترتی ہیں جہاں نیکی ہو رہی ہوتی۔ تو جس جگہ پہ آپ نیکی کر رہے ہیں سمجھ لیں کہ اب یہاں پہ جنت کی نعمتیں اتر رہی ہیں، برکتیں اتر رہی ہیں، فضل اتر رہے ہیں۔ آقا اسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب جنت کے باغوں میں جاؤ، کیا کہا بولیے؟ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب کھایا پیا کرو۔ فرمایا حضور دنیا میں جنت کے باغ؟ ابھی تو ہم دنیا میں ہیں، ابھی تو دنیا ہے اور یہ دنیا کے دن اور رات ہیں، تو جنت یہاں کہاں ہے؟ فرمایا جب تم اللہ کے ذکر کی مجلس سجاتے ہو تو وہ جنت کا باغ ہی ہوتی ہے، اس میں خوب کھایا پیا کرو، یعنی خوب اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہارے اندر جنت کی نعمتیں اتریں۔ جیسے جنت کے پھل کھانے سے مزہ آتا ہے، ویسا ہی اللہ کے ذکر کی مجلس میں ذکر کرنے کا مزہ آتا ہے۔ تو لہذا وہ جنت کے مزے، وہ جنت کی رحمتیں اس نیکی والی جگہ پہ آ جاتی ہیں جہاں نیکی ہو رہی ہوتی۔ اللہ پھر نیکی والا شخص جب آگے اور زیادہ نیکیوں میں چلتا ہے اور آگے اللہ بڑھاتا ہے اسے، تو اللہ اس کے اندر خوف نہیں، بولو اس وہاں کیا تھا، بول دیجیے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں جائے گا خوف زدہ رہے گا، خوف زدہ ہی پھرے گا، اور اندر عجیب سی خوف کی ٹینشن لے کے پھر رہا ہوگا۔ یہ شخص ایسا نہیں ہوگا، یہ جہاں جائے گا یہ امید لے کے جائے گا، وہاں یہ امید والا شخص ہوگا، نہیں نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، نہیں نہیں اللہ فضل کرنے والا ہے، نہیں نہیں جہاں جاؤں گا اللہ کی رحمتیں میرے ساتھ ہوں گی۔ یہ فضل لے کے چلتا ہے، یہ خوف لے کے نہیں چلتا۔
اس کے ساتھ فضل کی بہاریں ہوتی ہیں، رحمتوں کی بہاریں اللہ ساتھ لے کے چلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ نیکیوں کے قدم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو اس کے اندر خوف نہیں ہوگا۔ اللہ، تو کیا خوبصورت قرآن نے ترتیب بنائی کہ یہ جتنے بھی تمہیں فساد نظر آ رہے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا دیکھ لیجئے، اپنے آپ کو خود سے جان لیجئے، چھوڑ دیجئے لوگوں کو بلیم کرنا، لوگوں پہ الزام رکھنا چھوڑ دیجئے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی آپ کی زندگی میں تکلیف آئے، فوراً اپنے اوپر دھیان کیجئے۔ کسی نے آپ کو ہلکا سا بھی جو ہے وہ معاملہ آگے پیچھے کیا، فوراً دھیان کیجئے، یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ مجھے کیوں، مطلب کیا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ فوراً اپنے اوپر دھیان کیجئے، اپنا وہ قبلہ درست کر لیجئے، اپنا وہ راستہ ٹھیک کر لیجئے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نصیحتیں آپ کو ٹھیک کریں تو آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ کوئی نصیحتوں سے آج تک ٹھیک، بول دو سارے۔ یہ جمعہ تو ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ حضور کی سنت ہے، ورنہ اس سے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ تو حضور کا طریقہ ہے، آقا اسلام نے حکم دیا بھائی جمعہ پڑھاؤ۔ اگر لوگ جمعے سے ٹھیک ہوتے تو آج سارے لوگ دنیا میں ہر جگہ نمازی نظر آتے آپ کو، ہر جگہ لوگ مسجدیں آباد ہوتی، فجر میں بھی یہاں آخری صف تک لوگ نماز پڑھنے آئے ہوتے۔ نصیحتوں سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک اندر سے نہ اٹھے کوئی ٹھیک نہیں۔ خود سے اپنے اندر سے نہ اٹھے کہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا ہے یار، اس وقت تک آپ ٹھیک۔ اور علامتیں دیکھیے، وہ علامتیں کیا ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، ان علامتوں سے جانیے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، اللہ آپ سے ناراض چل رہا ہے بھائی، اور اس ناراضی کو دیکھیے کہ یہ ناراضگی میرے ساتھ اللہ کی ہے، فوراً توبہ کیجیے، فوراً رجوع کیجیے۔ کیا خوبصورت حضرت ابن قیم نے فرمایا، مجھے ان کی بات بڑا فائدہ دے گئی تھی، بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، میں جب اللہ سے اپنا تعلق دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے گدھے سے اپنا اور اللہ کا تعلق جان لیتا ہوں۔ فرمایا حضور آپ کے گدھے سے؟ کہا ہاں، یہ جو میں نے گدھا گھر میں رکھا ہوا ہے سامان اٹھانے کے لیے، میں اس سے اپنا اور اپنے رب کا تعلق جانتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ایسے کہ یہ میرا جانور ہے، میں اسے کھانے کو دیتا ہوں، پینے کو دیتا ہوں، اس کو میں نے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کو اچھی جگہ بٹھانے کے لیے دی گئی ہے، بیٹھنے کے لیے، کھانے کے لیے، باندھنے کے لیے اچھی جگہ دی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ میں جب اسے بلاتا ہوں اگر یہ دوڑتا ہوا ہے تو سمجھتا ہوں میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے، اور جب میں اسے بلاؤں اور آگے سے یہ اڑی کر دے، یوں کر دے، تو میں سمجھ جاتا ہوں میرا رب ناراض ہو گیا۔ میں تو اپنے گدھے سے جان لیتا ہوں، ہلکا سا اس نے گردن کیوں ہلائی ہے، بھئی میں مالک تھا، میں نے روٹی دینی ہے، میں نے پانی دینا ہے، یہ میرے بلانے پہ نہیں آ رہا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی؟ میرا رب بھی ناراض ہو گیا ہے، اور اس نے اس جانور کے دل میں ڈالا ہے کہ یہ بدبخت ہے، نہیں جانا تو نے، نہیں جانا تو نے۔ اور ہمارے اوپر جناب کتنے روزانہ جو ہے وہ عذابوں کے ٹکڑے گزر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، دنیا ہی خراب ہے، میں ٹھیک ہوں، نہیں 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 نہیں، دنیا ساری خراب ہے، ہاں میں تو بہترین آدمی ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں تکلیف دی گئی ہے، یہ فلاں بندہ خراب تھا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اپنے آپ کو تو دیکھنا نہیں، کبھی نہیں دیکھنا۔ تو یہ جب تک ہم شروع نہیں کریں گے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ بول دو نا ذرا، ہم خود سے شروع کریں اسے، ہم خود سے شروع کریں۔ گرد تھی چہرے پر، سنو، گرد تھی چہرے پر اور آئینہ صاف کرتا رہا، کوئی نہیں سمجھ آئی تو آنے، گرد تھی چہرے پر اور آئینہ صاف کرتا رہا، اور آئینہ صاف ہے بھائی، اپنے منہ کی مٹی صاف کر، تیرے منہ پہ مٹی لگی اسے صاف کر، آئینہ تو پہلے ہی صاف۔ تو جب تک یہ حالات نہیں آتے، خود اپنی طرف ہم نہیں دیکھتے، خود اپنے معاملات کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میرے پاس کئی بار میں واقعہ سنا، ایسے عجیب لوگ ہیں ہم، کئی بار یہ بات سنائی گئی، ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت میرے بیٹے کو دعا کریں اللہ اسے نیک کر دے، تو ساتھ لے کے آیا، میں نے کہا بچہ تو جوان ہو گیا ہے، اب نصیحتوں کا وقت گزر چکا ہے، اب عمل کا وقت ہے۔ تو کہنے لگا جی کیا عمل کا؟ اس کو درس قرآن میں بھیجیں، جمعہ میں ساتھ لایا کریں، بٹھائیں ساتھ، قرآن سنے گا تو قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو کافروں کے دلوں کو بھی درست کر سکتا ہے، تو یہ تو پھر مسلمانوں کے دل ہیں، مسلمانوں کا بچہ ہے یہ، تو ٹھیک ہو جائے گا، آپ اسے لایا کریں، جمعہ میں لایا کریں اور درسوں میں لایا کریں، جمعہ کے درس میں جلدی آیا کریں۔
کہنے لگے جی ٹھیک ہے جی، آئے گا میں اس کو لے آیا کروں. 2-3 جمعے گزر گئے، پھر وہ آیا، اکیلا ہی آ گیا. کہا وہ آ رہا ہے جی آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی نہیں، میرے پاس تو نہیں آیا. کہا اچھا تو میں نے تو گھر سے بھیج دیتا ہوں کہ جاؤ جا کے پہنچو اور جا کے جمعہ سنو. تو آپ کے پاس 3 جمعوں سے نہیں آیا؟ گھر سے تو وقت سے نکل جاتا تھا. میں کہا جی میں نے کہا تھا آپ نے ساتھ آنا ہے، آپ ساتھ آئیں گے تو وہ آئے گا. ابھی تو اس کو تو تردید، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. آپ آئیں گے تو ساتھ آئے گا نا. کہا اچھا میں نے ساتھ آنا ہے؟ میں نے کہا جی میں آپ نے بھی ساتھ آنا ہے. اس کے بعد نہ وہ خود آیا نہ بچہ آیا، کوئی بھی نہیں آیا. ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، ساری دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے لگے ہوئے. یہ ظلم بند کر دو، خدارا یہ ظلم بند کر دو. خدارا اپنے اوپر رحم کرو. دوسروں کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اپنی نمازیں درست کر لو، اپنا قرآن ٹھیک کر لو، اپنے سجدے صحیح کر لو. تمہاری ساری اولادیں ٹھیک ہو جائیں گی، تمہارے سارے حالات درست ہو جائیں گے. تمہارے لیے ہر جگہ اللہ آسانیاں اتار دے گا. اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کر لو. اللہ. ایک بزرگ جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، راستے میں تو دیکھا کہ ایک تھیلی پڑی ہے، کسی بچے نے اٹھائی تو کہا حضور یہ دیکھیے تھیلی پڑی. تھیلی چھوٹی سی تھی، اس کو دیکھا تو اس میں بٹن تھے. وہ کسی درزی کے ہوں گے شاید، یا کوئی لے کے جا رہا ہوگا، اس کے ہاتھ سے گر گئی ہوگی. بٹن تھے اس کے اندر. اب بٹن تھے تو وہ پکڑ کے تو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہم نے تو وہ تھیلی پکڑ کے آپ کو دے دی. کہا اس میں بٹن ہے. اللہ فرما رہا ہے اپنے گریبان میں جھانکو، خود کو دیکھو. بٹن کہاں ہوتے ہیں؟ گریبان پہ. کہا اپنے گریبان پہ اشارہ کر رہا ہے اللہ، دیکھو تمہارے اندر خرابی ہے. تو جنہوں نے ہدایت لینی ہو بولو، بول دو بھائی، تو وہ بٹنوں سے بھی ہدایت لے جاتے. یہاں یہ حال ہے کہ دنیا کٹ کٹ کے روز کٹ دی، اور پھر کہتے نہیں ہم صحیح ہیں، دنیا خراب ہے. ہم ہر روز اپنے غموں سے گزر گزر کے صحیح نہیں ہوتے. کیوں؟ ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں. یہ اولاد ہماری خراب ہو گئی، یہ دوست ہمارا خراب ہو گیا ہے، یہ سارے دنیا کے لوگ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. میں بہت نیک آدمی ہوں بھائی، مجھے نہ کچھ کہو. استغفر اللہ بولو نا ذرا سارے، ذرا بول دو نا یار، پھر بولو نا ذرا. نہ کرو ایسے، نہ کرو ایسے. اپنی ذات کو پہلے دیکھ لو انشاءاللہ. اپنے اوپر پہلے غور کر لو، اپنے اوپر ترتیب سے ٹھیک کر لو. کوئی شخص تمہیں ہاتھ بھی لگا گیا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں خدا ہو کے تیری مدد پہ اتر آؤں. ان کن تم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ، میرے خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. میں خدا ہو کے حاضر، ساری مدد تیرے لیے ہو جائے گی. تم مومن بنو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. کبھی بھی لوگوں کی طرف نہ دھیان کرنا، ایسا انداز نہ بنانا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میری حضرت اللہ صلی رحمت نے ہمارے شیخ پہ نازل فرمائے. اللہ ہمارے حضرت پہ کروڑوں برکتیں اتارے، جنہوں نے ہمیں یہ ترتیب دی. اور آپ نے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا سکھایا، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ بیٹا جب بھی تمہیں زندگی میں کسی بھی جگہ ہلکی سی ٹھوکر بھی لگی ہے نا، بس رک جاؤ. جب تک اس کا سبب اپنی زندگی سے نہ نکال لو آگے نہیں چلنا. اپنی زندگی سے، لفظ کیا ہے بول دو ذرا، بول دو. اپنی زندگی سے اس کا سبب باہر نکالو کہ یہ مجھے ٹھوکر کیوں لگی ہے، پھر آگے چلنا، اور اس کے بعد آگے معاملات دیکھنا. ہمیشہ یہ سکھایا، اور آج تک اسی پہ قائم ہے. کبھی چھوٹا سا بھی معاملہ بنتا ہے، رو رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مولا یہ کیوں ہوا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، مجھ سے زیادتی ہو گئی ہے، مجھ سے کسی جگہ کوئی بھول ہو گئی تھی. اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف. اور جب تک معافی نہیں نہ ہوتی اس وقت تک دروازے کی کنڈی نہیں کھلنی. اس وقت تک دروازہ بند ہی رہنا ہے، اور اندر رونا رہا ہم نے بیٹھ کے کہ مولا جب تک ہمیں تسلی نہ ہو جائے کہ یہ معافی جب تک ہو نہیں گئی، ہم مولا دروازہ نہیں کھولیں. یہاں تو حال ہی کوئی نہیں. یا تو جا کے حضرت صاحب سے بھی کہیں گے سب لگتا ہے تسی ساڈے سے دعا نہیں کر، آپ کی ہمیں دعا لگتی کوئی نہیں، آپ ہمارے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. بھئی آپ ہمارے لیے کچھ کریں تو ہمارا کچھ بھلا ہو نا. اور خود آپ محترم کیا کر رہے ہیں؟ نہ وقت پہ کبھی نماز میں پہنچتے ہیں، نہ وقت پہ کبھی آپ نے کوئی ذکر کیا ہے، نہ کبھی آپ نے وظائف پڑھے ہیں، نہ ابھی کبھی آپ قرآن کی طرف راغب ہوئے ہیں، نہ کبھی آپ نے کوئی گناہوں کے کام کو چھوڑا ہوا ہے. ہر چیز آپ کرتے پھر رہے ہیں، اور حضرت کی دعا ذمہ دار بن گئی. استغفر اللہ. شیخ جو ہے وہ دعا نہیں کر رہے آپ کے لیے. یہ ظلم نہ کرو، یہ زیادتیاں نہ کرو، اس طرح کے انداز نہ بناؤ.
अपने आप को देख लो। कु अनफुसकुम, खुद बचाओ अपने आप को, खुद देखो। तो अल्लाह तौफीक दे, आमीन तो कह दो जरा। अल्लाह तौफीक दे दे और हमें हमेशा इस पे कारबंद रहने की अल्लाह सादत अता फरमाए। आज यहीं तक इंशाल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। और इंशाल्लाह अभी आज रात मेरी मदीना शरीफ की फ़्लाइट है, तो मैं हाज़िरी देने जा रहा हूँ वहाँ। आप सबका सलाम पेश करूँगा, आप सबकी वहाँ हाज़िरी लगाना मेरी जिम्मेदारी है। आप तसल्ली रखें, आप में से कोई मुझे मिल के जाए या ना जाए, मेरी आपकी तरफ से वहाँ सलाम पेश होगी इंशाल्लाह। और मैं ज़रूर पेश करूँगा। आप सब हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, आप हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं। हज़ूर की बारगाह में अगर जा रहा हूँ तो वहाँ से जो लाऊंगा अगले जुमे इंशाल्लाह वो आपको दे भी दूंगा इंशाल्लाह। आज जुमा पढ़ा के जा रहा हूँ, अगले जुमे वापस आ जाऊंगा। 6 दिन के लिए जा रहा हूँ सिर्फ। अल्लाह मुझे भी वहाँ आसानी दे, आपकी दुआएं मेरे साथ रहें, मेरी दुआएं आपके साथ रहें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुनते अदा कीजिए।